صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج جمعرات ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کا باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع بھی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج جو میں نے حاضری دی ہے، کل سے بلکہ میں کہوں کہ جب سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ قصور میں ایک جو بچی زینب کے ساتھ جو دردناک واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے کہ کون سا ایک مسلمان ہوگا درد مند رکھنے والا درد مند دل رکھنے والا کوئی فرد ہوگا جس کو صدمہ نہ ہوا ہو، تو ایک بے چینی اور ایک بے قراری، میں صحیح کہتا ہوں تو جیسے نیند اونچاٹ ہو گئی ہے۔ اول تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو رب کریم صبر دے، بلکہ پورے خاندان سے ہم کو تعزیت کرنی چاہیے، پورے خاندان کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے کہ یہ پورا خاندان مظلوم خاندان ہے۔ جو کچھ ہوا بس عجیب سا ہو گیا۔ اللہ ان کے والدین کو صبر دے، ان کے صبر پر اجر دے، اور کاش کہ کوئی ایسے اقدامات ہو جائیں کہ ان کے والدین کو کچھ قرار نصیب ہو جائے۔ جو اجڑا ہے وہ بہت کچھ چیز، مطلب جیسے کہ ایک اجڑ گئی، ایک بگڑ سی گئی ہے۔ البتہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے مزہ نہیں آ رہا، اور جو بھی بیٹی والا ہے نا، خاص طور پر اسے مزہ کہاں سے آئے گا؟ جو بھی بیٹی والا ہوگا اس کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ تو یوں سمجھے کہ میری کیفیت بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو میں کہا چلیں سوشل میڈیا کے ذریعے حاضری دوں اور اس واقعے پر اپنے جذبات کا، اپنی افسردگی کا میں اظہار کروں، اور دعا بھی کریں کہ ایک کاش دوبارہ ایسے حالات اور ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ بہت قابل مذمت ہے۔ جب یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، اور اس کا بھی مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ یہ چند دنوں کا جیسے کہ شور ہے، ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ واقعی ایک ہوتا ہے، اور اس ٹائم پر ہمارے جذبات کوئی بالکل ایک ریئیکشن ہوتا ہے، یہ ہمارا پراپرلی ایک ہمارا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور ریئیکشن تو ہوگا، مگر ایسا کیا مطلب کہ ہو کہ یہ ہم اس کو روک تھام کر سکیں۔ اور یہ میں نے جیسے آج سوشل میڈیا پر حاضری دی، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا کسی طرح بھی اپنے جذبات کو پہنچانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن کتنے دنوں تک؟ 2-4 دنوں میں پھر خدا نخواستہ کوئی اور ایسا واقعہ ہو جائے گا، کوئی اور جیسے کہ واقعات ہوتے رہتے دنیا بھر میں، تو جناب یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور ہمارے سارے جذبات پھر اس طرف نکل جاتے ہیں اور یہ بھول جائیں گے۔ اصل میں مجرم کو بھی شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ اول تو یہ کہ ہمیں پکڑے کون۔ اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، ان کو کوئی ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ یہ ان مجرموں کو کسی صورت واقعی جو مجرم ہے، بے قصور آدمی کو مجرم بنا کر صرف اپنے آپ کو بچا لینے والا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی جو مجرم ہے اس مجرم کو واقعی پکڑ کر جو شریعت کے تقاضے ہیں، اس شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کو سزا ملے،
اور اس کے سارے شرعی تقاضے پورے ہوں. اور اگر ایسے ہو نا تو شاید روک تھام ہو سکتی ہے. لوگ ڈریں، یہ سزا ملتی ہے. اسلام کے سزا کے اپنے مطلب فوائد ہیں، جو اسلام نے بھی تو سزائیں رکھی ہے نا. مگر یہ کہ واقعہ بڑا افسوسناک، بڑا دردناک ہے. اور میں ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ایک واقعہ بھی نہیں ہے نا، ایسے تو نہ جانے کتنے واقعات ہو گئے ہیں. بہت پرانا بھی نہیں ہے، سینکڑوں بچوں کے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے، نوٹس لیے گئے. اور دنیا میں نہ جانے کتنی مطلب کہ بچیوں کی عصمتیں اور عزتوں کے حالت بری ہو جاتی ہے. اللہ مجھ سے کہا نہیں جا رہا، میں عجیب میری کیفیت ہے. اگر دنیا کا جائزہ لے تو بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں. میں کہا نا کہ ہمارے یہ بس ابھی ابھرتے ہوئے جذبات ہیں، یہ ابھرتے ہوئے جذبات ہیں. اور یہ جذبات کتنے دنوں تک رہیں گے، کب تک رہیں گے، اس کو بھی میرا خیال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. اب بھی اپنے جذبات کا اظہار کر ہی رہے ہیں. اور یہ جب پکڑے جائیں گے نا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، واقعی مجرم ہی پکڑے جائیں. ان مجرموں کے نام پر صرف اپنی مطلب کہ پوزیشن بچانے کے نام پر بے قصوروں کو نہ پکڑا جائے. مجرم پکڑے جائیں، اور مجرموں کو پکڑ کر جو ان کی اسلام و دین و شریعت کے مطابق جو ان کی سزائیں مقرر ہیں اس کے مطابق ان کو سزائیں ملیں، تب جا کر کے ان زخمی دلوں پر کوئی مرہم رہ سکے گا. ورنہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ چند دنوں کے بعد پھر یہ کچھ اور ہی بحثیں چل رہی ہوں گی، اور یہ بیچاری زینب کو اس کے ماں باپ ہی یاد رکھے گا. ماں باپ تھوڑی بھولیں گے، ماں باپ تو نہیں بھولتے، ماں باپ نہیں بھولتے. اور بس ماں باپ تو بالکل مظلوم ترین طبقہ، خاندان مظلوم ترین طبقہ، اس کے بھائی وغیرہ جو بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں. میں واقعی سب کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، میں سب کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں. میں تو ہر بیٹی والے کو بھی کہتا ہوں کہ بیٹی والو اس مطلب کہ معاشرے پر کچھ سوچو کہ اس کا کیا ہونا چاہیے. آج آپ کو، ہم سب کو گھبراہٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں آج اسکول، کالج یا مدرسے وغیرہ میں جہاں بھی گئی ہوں گی، آج آپ کو بے چینی ہوگی. مگر یہ چند دنوں کی بے چینی ہے، چند دنوں کی پریشانی ہے، چند دنوں کی گھبراہٹ ہے. اس کے بعد ہم نارمل ہو جاتے ہیں. مگر یہ اس طرح کی جو درندگی کرنے والے ہوتے ہیں نا، درندگی کرنے والے، اس طرح کی مطلب کہ بربریت کرنے والے، اور اس طرح مطلب کہ آبروں سے کھیلنے والے، عزتوں سے کھیلنے والے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری شاید ایسا لگتا ہے ہمارے نفسیاتی پن کے اترنے کا انتظار کرتے ہوں گے. جیسے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ نہیں سہم جاتے ہیں، پھر تھوڑی دنوں کے بعد پھر ان کا وہ ڈر خوف نکل جاتا ہے. تو ایسا مطلب کہ نظام بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور ایک کاش ہم یہی دعا کریں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو. واقعی اسلام و دین، حیا، اس کے اگر تقاضے پورے کیے جائیں نا تو اللہ کی رحمت سے بہت ساری چیزوں کو قابو کیا جا سکتا ہے. جہاں صحیح معنی میں اسلام و دین، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہوں گی تو انشاءاللہ دیکھیے کہ وہاں پر اثرات مطلب اس طرح درندگی تو نہیں نہ ہوگی یار. اسلام تو اسلام ہے نا. مانا کہ مغربی دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں تو مطلب کہ بڑے بڑے واقعات کو کوئی اس طرح کئی چیزوں کے نوٹس نہیں لے جاتے. مگر یہ تو عجیب واقعہ ہوا نا، عجیب واقعہ ہو گیا. میں انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ آج وہ ذہنی آزمائش میں بھی حاضری دوں، اور وہاں آ کر بھی، چونکہ وہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوتے ہیں، تو وہاں آ کر کچھ اپنے جذبات کا اظہار کروں انشاءاللہ تعالیٰ. نیت کی ہے. کسی موقع پر کوئی وقت طے نہیں ہے ذہنی آزمائش میں آنے کا، مگر انشاءاللہ میں آنے کی میری نیت ہے. مگر آپ اس بچی کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، آپ ان کے والدین کے لیے، ان کے صبر کے لیے دعا کرتے رہیں، اور یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اس طرح کے واقعات اللہ کرے کہ ہمارے یہاں نہ ہوں، اور جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں انہیں اسلام و دین کے مطابق
قرار واقعی ان کا انجام ہو، اور ہمیں بھی مطلب کہ اس معاملے میں ایک سیکھنے اور سمجھنے کا جو ایک موقع ملتا ہے کہ نظر رکھیں اور اپنی اولاد کی اور ہم تربیت کریں اور اپنی اولاد کو اور بتائیں گے اور سکھائیں۔ یہ ہمارے محمد خان قادری اتاری ہیں، دین کی تعلیم سے دوری اس طرح کے واقعات کی وجہ ہوتی ہے، بالکل دین سے دوری ہے، اور جو اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں ان کی دین سے دوری کا کیا عالم ہوگا، ذرا سوچئے۔ یعنی ان مطلب کہ ننھی منی کلیوں کو رونتے ہوئے بھی ان کو حیا اور شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گھر بار کی، ہماری عزتوں کی، ہمارے دین و ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں، مدنی چینل دیکھیں۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ اب ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پر مطلب کہ گناہوں بھرے جذبات کو ابھارنے والے جتنے افعال اور اعمال اور جو مناظر ہوتے ہیں، کیا یہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی ہم برائی کا بیج بو کر برائی کاٹیں گے نا۔ خالی محض تبصرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کر سکتے ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس واقعے کو جو جن کے ہاتھ میں مطلب کہ طاقت ہے، قوت ہے، جو مطلب کہ قانون کو جو مطلب کہ دیکھتے ہیں، ان سب کو اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور وہ کام کرے جسے اللہ تعالیٰ کے حضور سرخوری ہو۔ جو کچھ کر سکتے ہیں یا جنہیں کچھ کرنا چاہیے اور جن کے پاس کرنے کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس کرنے کے اختیارات ہیں، ان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضری ہوگی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ تم نے مظلوم کی مدد کیوں نہ کی اور ظالم کا ہاتھ کیوں نہ روکا، تو اس وقت کا جواب کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ چند دنوں کی زندگی رہے گی، چند سانسیں رہ گئی، ہم مر جائیں گے۔ لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح معنی میں پوری کرنی ہے اور پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں برائی و بے حیائی سے بچائے۔ میڈیا والوں سے بھی میں عرضی کر سکتا ہوں کہ خدا را یہ بے شرمی اور بے حیائی کے مناظر جو میڈیا پر چلائے جاتے ہیں، یہ الٹی سیدھی ہولڈنگ بورڈ پر جو تصاویر لگائی جاتی ہیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کو روکے بھی تو صحیح نا۔ چنگاریاں جگہ جگہ پر رکھی ہوئی ہیں، ہلکی سی اس کے اوپر مطلب مٹی کے تیل کا چھڑکا ہوتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ ان چنگاریوں کو ختم کریں، ان برائیوں کو ختم کریں۔ اسلام و دین نے جو حیا کا اور غیرت کا جو درس دیا ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی بھی برکتیں ہم ضرور دیکھیں گے۔ اور مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جنہوں نے اس وقت میسیجز کے ذریعے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجتوں و رحمت کی نظر فرمائے۔ جنہوں نے سلام کہا ہے، میں انہیں وعلیکم السلام بھی کہتا ہوں۔ اور اب یہی ہے کہ اجازت چاہتا ہوں، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات 100 کروڑ مرحبا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔